انبیاء کرام علیہ السلام رسول اعظام علیہ السلام کا ہے، تو فرق مراتب کبھی نہ بھولا کرو۔ عامی لوگوں کو عام حوالے سے ذکر کیا کرو، خواص کا ذکر خاص انداز میں کیا کرو، اور اخص الخواص جو ہوتے ہیں ان کا اور اچھے اور اعلیٰ انداز میں ذکر کیا کرو۔ قرآن میں ان ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے، یہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا کہ کن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں کیا ہے۔ یہ سارا سنیوں نے جو سیکھا ہے اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ سب قرآن کی تعلیمات۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو بھائی سارے کو نا شیر خدا اخ رسول زوج بطول حیدر کرار، آپ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں اللہ کے حبیب کتنے پیارے ہیں، تو وہ فرمانے لگے سخت گرمیوں کے موسم میں، سخت گرمی کے وقت میں سخت پیاسے آدمی کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی جتنا پیارا اور محبوب ہوتا ہے، مجھے اللہ کے محبوب اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ شاید اسی کی ترجمانی دوسرا عربی شاعر کر رہا تھا، ذکرک للمشتاق خیر و شرابی، ذکرک للمشتاق خیر و شرابی، کل شراب دونہ کسرابی۔ میں عرض کر چکا ہوں خاص مریضوں کا دوا بھی اور ہوتا ہے، علاج بھی اور ہوتا ہے، اور خاص پیاسوں کے لیے پینے کی چیز بھی کوئی۔ بخاری کی حدیث ہے، بھائی میں یہ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ وہ کوئی ادھر گرا پڑا ہے، کوئی ادھر نہیں، یعنی شکل و شبات بنائے بیٹھا ہے، کمزوری اس کے بدن سے ظاہر ہو رہی ہے، اس کی قوات جواب دے گئی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں وہ کیا گیا ہے؟ چند دن پہلے تم بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے عرض کی رعینا کا تواصل و فواصلنا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نہ سحری کر رہے ہیں نہ افطاری کر رہے ہیں، نہ سحری کر رہے ہیں نہ افطاری کر رہے ہیں، نہ سحری کر رہے ہیں نہ افطاری کر رہے ہیں۔ جنہیں بات سمجھ آئی بولو ذرا۔ ایک پاگل اٹھا، اس نے کہا اگر نور ہوتے تو کھاتے کیوں ہیں، نور ہے تو پیتے کیوں ہیں، نور ہے تو شادیاں کیوں کہ نور ہیں تو بچے کیوں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، چل سو چل، مسلسل روزہ، صوم وصال اسے کہتے ہیں، مسلسل روزہ، مسلسل روزہ، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، اگلے دن پھر روزہ، سحری بھی نہیں، افطاری بھی نہیں۔ صحابہ چونکہ غلام مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے جب مدینے کے تاجدار کو دیکھا نہ کھا رہے نہ پی رہے ہیں، تو اگر آقا نہ کھائیں غلام کھائیں یہ شان جچتی نہیں ہے، تو ان غلاموں نے بھی کھانا پینا ترک کر دیا۔ تو 2-3 دن کے بعد جب ان کی حالت غیر ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا بن گیا تمہیں، ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی رعینا کا تواصلو فواصلنا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں، ہم نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایوکم مثلی، ایوکم مثلی، تم میرے جیسے کون ہو؟ تم میں سے ہے کون جو میرے جیسا ہے؟ میں جو چاہوں کروں، یہ امر یہ کام میرے ساتھ خاص ہے، صوم وصال رکھنا میرے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت، یہ شان، یہ شوکت، یہ مرتبہ، یہ جمال، یہ کمال مجھے عطا کیا ہے، تو میں تو چاہے کھاؤں نہ پیوں میری مرضی ہے، کھا لوں میری مرضی ہے، پی لوں میری مرضی ہے، چھوڑ دوں میری مرضی ہے، یہ شان اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ایوکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ ابو بکر بھی خاموش ہیں، اعلان کر رہی ان کی خاموشی کہ آقا میں بھی تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ عمر ابن خطاب موجود ہیں لیکن خاموش ہیں، یعنی خاموشی عرض کر رہی ہے سرکار ٹھیک ہے میں بھی عربی ہوں، میں بھی یہاں پیدا ہوا ہوں، ٹھیک ہے میں بھی ایک انسان ہوں، لیکن میں آپ جیسا نہیں ہوں۔ عمر ابن خطاب قریش کے قبیلے سے ہو کر بھی آپ جیسا نہیں ہوں۔ ابو بکر صدیق کی خاموشی بھی بتا رہی ہے، عمر ابن خطاب کی خاموشی بھی بتا رہی ہے، عثمان غنی ذو النورین بھی موجود ہیں، وہ بھی نہیں کہتے میں آپ جیسا ہوں، وہ بھی خاموش ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، ان کے بھائی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، تو میرا وہاں بھی بھائی ہے۔
تو بھائی جیسا ہوتا ہے نا، بھائی تو بھائی جیسا ہوتا ہے. لیکن حضرت علی سمجھ گئے یہ حضور کی کرم نوازی ہے، ورنہ کہ نسبت خاک رابا عالم پاک. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نبی جیسا ہو جائے یا نبی علی جیسا ہو جائے؟ نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، نبی نبی ہے. لیکن جو علی نبی نبی کہتا ہے، نبی اسے یہ شان دے دیتا ہے جہاں نبی نبی ہوتا ہے وہاں علی علی ہوتا ہے، جہاں علی علی ہوتا ہے وہاں نبی نبی ہے. حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی محبت بھری بات کا اپنی زبان میں اعلان کیا ہے. آپ کہتے ہیں مہر علی ہے حب نبی، حب علی ہے مہر نبی. جب علی کے بیٹے کو حضور فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین، تو طے جو ان کے باپ ہے ان کی شان تو پھر ظاہر ہے لگتے جگر سے زیادہ ہی ہونی چاہیے. تو علی منی وانا من علی بھی طے ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ محبتوں کے اس عظیم شان سمندر کو شیروں کے کوزے میں بند کر کے کہہ رہے ہیں مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی. علی نال پیار نبی نال پیار ہے، نبی نال پیار علی نال پیار ہے. ہن تے سمجھ گیا نا، ہن تے پڑھو میرے نال. مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی. لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، لہموں کا لہمی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، میرا جسم تیرا، تیرا جسم تیرا جسم. لہموں کا لہمی، جسم جسمی، جسموں کا جس فرق نہیں مابین پیا. لہموں کا پڑھو لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا. لیکن علی خاموش ہیں. جب نبی نے فرمایا نا ایوکم مثلی، علی خاموش ہیں، ابو بکر خاموش ہیں، عمر خاموش ہیں، عثمان خاموش ہیں، طلحہ خاموش ہیں، زبیر ابن العوام خاموش ہیں، سلمان فارسی خاموش ہیں، عمار ابن یاسر خاموش ہیں، سارے خاموش ہیں. 1,26,000 کم بیش صحابہ سارے خاموش ہیں اس سوال پر کہ بتاؤ تم میں سے میرے جیسا کون ہے. اب دل کی تختی پر نوٹ کر لو، اگر 1,25,000 صحابہ میں سے کوئی اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم میں سے فلاں نبی جیسا ہے یا میں نبی جیسا ہوں، تو 14ویں صدی کا ملا کیسے کہہ سکتا ہے ہم نبی جیسے ہیں؟ ڈوب کر مر جانا چاہیے انہیں جو کہتے ہیں نبیوں اور ہمارے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ویسے ہی ذکر کریں گے جیسے اپنا ذکر کرتے ہیں، ویسے ہی بات کریں گے جیسے اپنی بات کرتے ہیں. تمہیں مر جانا چاہیے چلو بھر پانی لے کر، اور چلو بھر پانی بھی گندا ہونا چاہیے، صاف پانی بھی تمہیں ضائع. تو بھائی ہنس رہے آپ لوگ، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، کچھ ایسے منحوس ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی کوئی فرق نہیں ہے، وہ منحوس کتابوں میں لکھ گئے ہیں اور ان کے ماننے والے کئی منحوس ابھی موجود ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نسبت خاک رابا عالم پاک. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواص کی خوراک خاص ہوتی ہے، عامی لوگوں کی ہمارے جیسے کی خوراک روٹیاں توڑنا ہے، پانی پینا ہے، امرود کھاؤ جی، سیب کھاؤ جی، مالٹا کھا لو جی، کیلا کھا لو، زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے تو نبی کے ساتھ برابری کرنے کا. کیلا کھاؤ ہیں پھر بتانا ذرا. حضرت بخاری شریف کی حدیث پڑھنے والا ہوں، سبحان اللہ، جس نے نہ کہا اس نے، میں اب آگے کچھ نہیں کہتا ہوں. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے متعدد دفعہ بیت الخلاء کا جا کر جائزہ لیا. نبی علیہ السلام بیت الخلاء سے آتے، میں جا کر دیکھنے کی کوشش کرتی کہ ہمارے جیسے فضلات ہوتے ہیں. کہتی ہیں خدا کی قسم جتنی بار بھی جا کر میں نے مشاہدہ کیا ہے تو نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد بیت الخلاء سے صرف کستوری کی خوشبو ہی آیا کرتی. 1
تے تہاڈی دے لیٹرین دے اندر جناب فلانا کیمیکل فلانا کیمیکل فلانیاں خوشبوواں ہیں جی، پھر بھی رکھ کے ہٹ کے بدبوواں تہاڈی جان ہی نہیں چھڈیاں، پھر بھی آکھو نبی ورگے تے پھر ڈب کے مرنا چاہیے کہ نہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کستوری کی خوشبو کے علاوہ مجھے وہاں پر سے کوئی چیز نظر۔ اب پھر مولانا رومی علیہ الرحمہ بولے، ہائے ہائے صوفیوں کے سردار مولانا رومی علیہ الرحمہ بولے، اے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوں گے وچ مدینے۔ ایک سوال میرے پاس آیا تھا جمعہ سے قبل، اس کا مختصر جواب دے کر آگے چلتے ہیں جی۔ اگر پاور طاقت ہوتی، کوئی شان شوکت ہوتی، تو پھر یہ ہے کہ خیبر کے مقام پر عمر آگے ہوتے یا ابو بکر آگے ہوتے، فتح تو پھر اس وقت ہی ہوئی تھا نا جب علی آگے لگے تھے۔ بھئی سانوں کوئی انکار ہے علی دی شان دا؟ ساڈے کول پوچھنا ہے، سانوں کوئی انکار نہیں، جو شاناں حضرت علی نو اللہ نے دتیاں نے اسی منن والے ہاں۔ سانوں کی انکار ہے کسی اور کو جا کے پوچھ جڑے انکار کرن؟ میں تے پہلے حضرت علی دی شان شعر بھی سنا چکے ہیں، حدیث بھی پڑھ چکے ہیں، پر الزامی جواب ایک تینوں دیاں، ہو سکتا ہے عقل ہوئے تے سمجھ آ جائے۔ الزامی جواب بھی ویسے عقل والے نو سمجھ آندا ہے، جنہاں دا رب عقل ہی سلب کر لیا انہاں نوں وہ جواب سمجھ نہیں آوے۔ اگر خیبر وچ تینوں علی نال نظر آ رہے نے، اگے نظر آ رہے نے، تے شان بہتا تینوں نظر آ رہا ہے، جملہ میں ایک ہی کہنا ہے، جنہ ایمان تازہ ہوئے انہا اچھی سبحان اللہ تسا کہہ دینا ہے۔ اوے خیبر وچ علی نال نظر آ رہا ہے، روزے پاک دے اندر ابو بکر و عمر نظر آ رہے ہیں۔ الگ الگ میں عرض کر چکا ہوں، جس کو رب نے جو شان دیا، سنی کسی کی شان خدا داد کا انکار کرنے والا سنی ہو سکتا ہی نہیں۔ سچا سنی ہے ہی وہ جس کو جو شان اللہ نے دیا ہے اس کا سر تسلیم خامی ہونا چاہیے۔ خیبر فتح کیا حضرت علی نے، مانتے ہیں جی، بلا شبہ انہوں نے کیا، جھنڈا بھی اس وقت ان کو ملا، لیکن میں درجن سے زائد حدیثیں، درجن سے، یہ فیضان حضور سیدی شمس الفقہاء ہے، بولو سبحان اللہ۔ میں ناچیز حقیر ادنا طالب علم درجن سے زائد، چلو 2 درجن کر لیتے، 2 درجن سے زائد حدیثیں دکھانے کا ذمہ دار ہوں، جب جو چاہے مجھ سے آ کر دیکھ لے، کس ثبوت میں کہ خیبر کے مقام پر جھنڈا علی کو دیا تھا، فلاں 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 موقع پر نبی علیہ السلام نے فلاں 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 صحابی کو جھنڈا عطا فرمایا۔ تو ایک جگہ پر اگر علی کے علاوہ ہم کچھ نہیں دکھا سکتے تو 2 درجن جگہ پر تم علی نہیں دکھا سکتے۔ تو پھر اگر انصاف کا ترازو تیرا برابر ہے، عدل کر سکتا ہے، تو 2 درجن مقام میں دکھا سکتا ہوں کہ اس وقت فلاں فلاں صحابی کو جھنڈا ملا تھا، اس وقت حضرت علی کو جھنڈا نہیں دیا گیا تھا۔ تو جس کو جو شان اللہ دے، بولو سبحان اللہ۔ جس کو جو شان اللہ دے ہم ماننے والے، انکاری سنی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک جملہ عرض کروں، فرقہ واریت ہوتی اس وقت ہے جب انکار آتا ہے۔ نبیوں کا ذکر آئے ہم سنی ماننے والے، رسولوں کا ذکر آئے ہم سنی ماننے والے، امہات المومنین کا ذکر آئے ہم سنی ماننے والے، حضور کی بیٹیوں کا ذکر آئے ہم سنی ماننے والے، حضور کے صحابہ کا ذکر آئے ہم سنی ماننے والے، اہل بیت کا ذکر آئے۔ سانوں کی لوڑ ہے کسی کا انکار کریے بھائی جہنم جانا ہے؟ جنہوں شوق چڑھا ہے جاوے کرے، اولیاء اللہ دا انکار تے جاوے جہنم نو سانوں کی ہے؟ اللہ نے تے شان اولیاء اللہ دی بیان کی تھی، فرمایا راضیہ مردیہ دا مقام بھی ہوئے، اللہ رب العزت کی طرفوں آواز بھی آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ بھی ہے، راضیہ مردیہ دا مقام بھی ہے، اور لائق اور مستحق جنت بھی ہے، لیکن اللہ کی فرما رہا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے بندیاں نال شامل ہو پھر میری جنت ہے۔
بات دور نہ نکل جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایوکم مثلی، سارے خاموش۔ آج یہ ٹر ٹر ٹین ٹین کدھر سے آ گئی ہے؟ اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ مسجد عمر ابن خطاب، مسجد عمرو ابن عاص، مسجد سعد ابن ابی وقاص، مسجد عائشہ صدیقہ، جامعہ حفصہ، شرم سے ڈوب کر مرنا تمہیں نہیں آتا، نبی کے یاروں کے نام پر مسجدیں بناتے ہو، نبی کے یاروں والا عقیدہ بھی لو نا۔ نبی فرما رہے ہیں ایوکم مثلی، سارے خاموش، سارے ہی۔ او بھائی میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں؟ سارے بولو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کوئی مائی کلالی سے ضعیف بھی نہیں کہہ سکتا، اس کا سارا خاندان ضعیف ہو جائے جو اسے ضعیف کہے، حد ہو گئی ہے۔ اچھا سارے خاموش، سارے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کھانا پینا اور ہے، باشمول حضرت علی کے سب خاموش بیٹھے ہیں، سب کو نبی فرما رہے ہیں تمہارا کھانا پینا اور ہے اور میرا کھانا پینا اور ہے۔ حدیث کا جملہ میں نے عرض کرنا ہے اور جتنا ایمان جوش مارے پھر کہہ دینا، اور مجھے یقین ہے یہ مسجد کیا، یہ درس کیا، یہ پورا محلہ گونجے گا۔ نبی نے فرمایا تم یہاں سوتے ہو، تم یہاں رات گزارتے ہو، تم یہاں دن گزارتے ہو، میں تمہارے سامنے بھی ہوتا ہوں، دن کو بھی ہوتا ہوں، رات کو بھی ہوتا ہوں، تمہیں بھی نظر آ رہا ہوتا ہوں، میں اپنے رب کے ہاں ہوتا ہوں۔ اذل عند ربی، اذل عند ربی وهو يطعمنی ويسقینی، ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے ہاں دن گزارتا ہوں۔ اذل عند ربی، میں اپنے رب کے ہاں دن گزارتا ہوں۔ تو آقا پھر بدر کے میدان میں کون تھا؟ احد میں کون تھا؟ حنین میں کون تھا؟ تبوک کے موقع پر کون تھا؟ منبر پر کون جلوہ فرما ہے؟ اور احکام شریعت امت کو کون بتا رہا ہے؟ آیات کون دے رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اذل عند ربی، میں تو دن اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، ابھی تو عند ربی، راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں۔ تو مدینے کی گلیوں میں چلتا کون دکھائی دیتا ہے؟ بخاری کی حدیث نے فیصلہ کر دیا جسمانی لحاظ سے غلاموں کے پاس ہے، روحانی لحاظ سے عرش سے بھی پار ہے۔ تو پھر میں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا نا، عام لوگوں کی غذا خوراک رزق کیا ہے؟ روٹیاں توڑنا، توڑو۔ میں ملتان سے بیان کر کے واپس آ رہا تھا، رستے میں نماز کا وقت ہوا، تھوڑی ہمیں تاخیر ہو گئی، نماز پڑھنی تھی، تاخیر ہو گئی، تو وہ دوسرے بیلیوں نے، وہ چینک سٹوپ والوں نے سمجھا اب کس نے نماز پڑھنے آنا ہے، اب مسجد خالہ جی کا باڑا ہے گئی۔ تو آپ میری بات پر یقین کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، جب ہم نے مسجد کا دروازہ کھولا نا تو ایک جانب پیاز کترے جا رہے تھے، دوسری جانب تھوم چھیلے جا رہے تھے۔ یہ وہ منحوس اور بدبودار درخت ہیں، یعنی پھل ہیں جن کو کھا کر آنے کے لیے نبی نے مسجد میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ ہنڈیاں کھول رہی ہیں، آٹے گوندے جا رہے ہیں، اوے نہ فکر تینوں روٹیاں توڑن دا، پلے رزق نہیں بندے۔ جملہ ایک ہی فقیراں دا ذکر کرنا، فقیراں دا جملہ ایک ہی عرض کرنا ہے، جنوں خدا پھر سمجھ دے وے، پلے رزق نہیں بندے، پنچھی تے درویش، جنہاں نو تقوی رب دے انہاں نو رزق ہمیش۔ 60 سال تبلیغ کی تھی حضور بابا جی شمس الفقہا رحمہ اللہ، کدے میں فقیر نے یا تساں نے ویکھا ہوئے کہ گڈی چ بہن لگیا یا تانگے تے بیٹھن لگیا نال انہاں ٹفن بھی رکھیا ہوئے، توا پرات رکھی ہوئے، کدے نہیں دیکھا۔ حضور دی سچی غلامی چ آ جا، تینوں ترو تازہ تے نویں۔ میں دونوں خدا دی قسم چاہ کے کہنا، میں نہ چیز بندہ، میں کئی جگہ تے تبلیغ تے دعوت تے واسطے تقریر واسطے گیا، مائیاں بڑے شوق نال رضائیاں پیٹیاں جو کڈ کے ٹانکے پٹ کے آندیاں نے، اے دے چ حضرت تسی سب نال پہلے سمو۔
غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا آ جا، بستر پھر تیرے نیچے ہوگا، تو بستر کے اوپر ہوگا۔ اگر گڑبڑی کی تو پھر خدا بھی بدلے لینے جانتا ہے، تو بستر کے نیچے ہوگا، بستر تیرے اوپر ہوگا۔ فرمایا یوکم مثلی، ابھی تو اندر ربی یتمونی ویسقینی، فرمایا میں اپنے رب کے ہاں راتیں اور دن گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے، کھلا بھی دیتا ہے۔ وہاں کوئی آٹے گوندے جا رہے ہیں یا روٹیاں پکائی جا رہی ہیں؟ نہیں، خواص کی خوراک اور ہے، عوام کی خوراک رزق اور ہے، اسی طرح پینا بھی، خاص مریضوں کی دوا بھی اور ہی ہوا کرتی ہے۔ ان کو دو دعا، درد مندے ہجر را دارو بجز دیدار نیس، درد مندے ہجر را دارو بجز، شیخ عطار کہتے ہیں دنیا دین دین دار را، دنیا دنیا دار را، یک قطرہ عشق عطار را۔ اللہ کرے عشق الہی کا ایک قطرہ مل جائے۔ شیخ عطار کہتے ہیں دینداروں کو ان کا دین مبارک ہو، دنیا داروں کو ان کی دنیا مبارک ہو، مجھے اللہ یہ کرے کہ اپنی محبت کا ایک قطرہ پلا دے۔ درد مندے ہجر را دارو بجوز دیدار نیس، جتنے مرضی حکم لے آؤ لیکن اس کا علاج کیا ہوگا؟ محبوب کا چہرہ دکھائی دے گا تو اس کا علاج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال جی ان کو مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں مردہ کبھی گمان بھی، جو اللہ کے راہ میں جان دے رہے ہیں انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے نا علامہ اقبال پھر بولے کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم جن زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے فیصلہ کیا ہے، قرآن سامنے رکھو، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہے اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب شہیدوں کو دفنایا اپنے ہاتھ سے ہے، دفنایا اپنے ہاتھ سے ہے، اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے، انہیں زندہ ہی ماننا ہے۔ تو ہم تو بھائی شہداء کو زندہ ماننے والے ہیں۔ دیکھو میں جملہ عرض کرنے والا ہوں، ہم شہداء کو بولو بولو سب، ہم شہداء کو بولو، قرآن ماننے والوں ہم شہداء کو، جب ہم عام قسم کے شہداء کو زندہ مانتے ہیں تو پھر بتاؤ نواسہ رسول کو جو سید الشہداء ہے انہیں کیسے مردہ مانتے ہیں؟ ان کی زندگی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جب عامی شہداء کی زندگی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو میں نے ترتیب قرآن کی سامنے رکھی تھی، عام لوگوں میں سے عزت والے ہیں ولی اللہ، اولیاء اللہ میں سے عزت والے ہیں شہداء، شہداء میں عزت والے ہیں صدیقین، صدیقین میں عزت والے ہیں انبیاء و مرسلین۔ تو بات واضح ہو گئی، اگر شہداء کو ہم مردہ نہیں کہہ سکتے تو ان سے اوپر والی شان کے جو صدیقین ہیں انہیں مردہ کون کہہ سکتا ہے؟ بولتے رہو جنہیں سمجھ آئی ہے۔ اور صدیقین سے شان انبیاء کا بلند درجہ ہے۔ تو شہید وہ ہوتا ہے جو نبی کے قدموں پر اپنا نذرانہ جان دے رہا ہے، غلامی مصطفیٰ میں آ کر شہادت کو گلے لگا رہا ہے، اللہ اس کے مرنے کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ تو پھر ہمیں یہی کہنا پڑے گا نا، اے بددعا کے چہرے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو واللہ ہے زندہ، میری چشمے عالم سے چپ جانے والے۔ اللہ رب العزت ہمیں شہداء کی پاکیزہ زندگی سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں مزید کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔